حج اسلام کا جو نظام عبادات ہے اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہیں ان کی ترتیب یہ ہے۔ نماز دن میں 5 وقت ہے، روزہ مہینے بھر کے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ حج بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں اور اسلام کے نظام عبادات میں اس کی حیثیت کو دیکھیں تو یہ سمجھیے کہ جب ایک شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے منشائے الہی کے سپرد کر رہا ہے۔ اگر آپ منشائے الہی کے سپرد کر رہے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ثبوت بھی ملنا چاہیے۔ اب ثبوت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ ثبوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے، جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، نماز میں آپ وقت دیتے ہیں دن میں 5 دفعہ، آپ کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ میں آپ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کے پاس توانائی ہے، انرجی ہے، آپ روزے کے اندر بھوک اور پیاس کی اور جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کی لذات ہیں، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ کے ایک طرح سے انرجی اور توانائی جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ کے اپنے پیارے ہیں، راج دلارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، وہ ہیں جو آپ کے خون کا حصہ ہیں، جنہیں اپنی نظروں سے آپ زیادہ دیر تک اوجھل بھی نہیں رہنے دیتے۔ آپ ان کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اس کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پہلے یا بعد میں حج کے آپ تمام جو حج کے ارکان ہیں ان کی ادائیگی کر کے یا اس سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار اور جوار میں مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ غرض آپ دیکھیں تو پتہ چلا کہ حج اس نظام عبادات کا حصہ ہے۔ ایک بات جو حج کے سلسلے میں اور یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام میں جو نظام عبادات ہے اس میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ کہیں نہ کہیں حج میں آ کے جمع ہو گئی ہیں۔ نماز پڑھتے ہی ہیں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہی ہیں جیسے زکوٰۃ میں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، آپ روزے میں توانائی دیتے ہیں، اس میں بھی آپ جو ہیں ارکان حج کی ادائیگی میں توانائی جو ہے اس کا خرچ کرتے ہیں۔ غرض حج کے اندر تمام عبادات ایک دفعہ جمع ہو گئی ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حج کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ روحانی ہے، خدائے بزرگ و برتر سے آپ کا رشتہ اور آپ کا تعلق کیا ہو، اس کا مظہر ہے، اور اس کا سب سے بہتر مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اس واقعے میں جو کہ سید الطائفہ جنید بغدادی سے منسوب ہے۔ ایک شخص ان کے پاس بہت دنوں بعد آیا، آپ نے پوچھا کہ بھائی اب تک کہاں تھے، نظر نہیں آئے؟ کہا جی میں حج کرنے گیا تھا۔ ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حج کرائے؟ ان کا جی کرائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ آج سے تم دنیا سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رخ کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایسی تو نیت نہیں کی۔ کہا جب تم نے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر
احرام باندھا تھا تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ دنیاوی عیش و عشرت کے لبادے کو اتار کر منشائے الہی کے جامے کو زیب تن کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ کہا جب تم کعبۃ اللہ میں گئے تھے اور تم نے اس کا طواف کیا تھا تو تم نے کیا سوچا تھا کہ آج سے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم جو ہے وہ منشائے الہی کے مطابق ہوگا اور اس کی مرضی اور اس کی شخصیت ہی تمہارے لیے محور اور مرکز ہوگی؟ ان کا ایسا بھی نہیں سوچا۔ کہا جب تم نے صحیح کی تو کیا تم نے سوچا تھا کہ آج سے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم صرف اللہ کی راہ میں ہوگا؟ کہا میں نے یہ بھی نہیں سوچا۔ کہا جب تم نے جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کو خوشنودی الہی کے لیے قربان کر رہے ہو؟ کہا ایسا بھی نہیں کیا۔ کہا جب تم رمی کر رہے تھے یعنی شیطانوں کو کنکریاں مار رہے تھے تو کیا تم نے سوچا تھا کہ تمہارے دل میں جو وسوسے ہیں، جو تمہارے دل کے اندر نفرت و عناد ہے، بغض ہے، اس کو ایک طرح سے تم ختم کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایسے بھی نہیں سوچا۔ سید الطائفہ جنید بغدادی نے اس شخص سے کہا میرے بھائی تم نے کہاں حج کیا؟ اگلے سال پھر جانا اور اس طرح حج کرنا۔ تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بات جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں، انہیں ایک بات پر اور شکر بجا لانا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دیکھیے اللہ کے گھر وہی جاتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو جسے ہم ناپسندیدہ سمجھتے ہوں اسے نہیں بلاتے ہیں، تو پھر اللہ کے گھر کوئی ایسا کون سا جا سکتا ہے اور کیسے جا سکتا ہے جسے اللہ پسند نہ کرتا ہو؟ اس لیے جو گیا، جو بلایا گیا، جو جانے کی خواہش رکھتا ہے اور آگے بلا لیا جائے گا، اس کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ ابھی اس سے مایوس نہیں ہوا ہے، اللہ اس سے ابھی ناراض نہیں ہوا ہے۔ اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس بات کو بھی اپنے زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے، اس کو اپنے خواب و خیال جو ہے اس کی زینت بنانا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اور ہے وہ یہ ہے کہ جو حج ہے یہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ 3 شخصیات کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ابراہیم ہے، ایک حضرت ہاجرہ ہیں، ایک حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں یعنی اللہ کے دوست ہیں، وہ شوہر بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، اور رضائے الہی جو ہے اس کے اطاعت میں کبھی انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے کہا باپ کے راستے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ جب آزمائش کا وقت آیا اور آپ کو ایک طرح سے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا تو آپ خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کی منشا اور مرضی جانتے ہوئے آگ میں کود پڑے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ کام عقل والا نہیں کرتا، یہ عشق والا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ آگ میں کود پڑے اور آگ گلزار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنی جوان سال بیوی اور نوخیز بچے کو جاؤ
اور ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں جہاں جلی ہوئی پہاڑیاں اور کنکریلی ریت کے علاوہ کچھ نہیں، آدم نہیں، آدم زاد نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، زندگی گزارنے کے کوئی وسائل نہیں، کوئی سایہ نہیں، آپ گئے اور چھوڑ آئے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی وادی سے، تو حضرت ہاجرہ فطری طور پہ شوہر کے پیچھے دوڑی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ اور آگے بڑھی، کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں؟ پھر بھی جواب نہیں پایا۔ تو کہا کیا یہ تمہارے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا ہاں۔ حضرت ہاجرہ وہیں رک گئی، شوہر چلے گئے۔ کیوں کہ ہاجرہ نے سوچا کہ اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو وہی ہمارا محافظ، ہمارا مددگار اور مسبب الاسباب ہے، ہماری اعانت وہی کرنے والا ہے، ہماری حفاظت وہی کرنے والا ہے، اور کوئی وہ نہیں۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے استقلال، یہ ہے خدا پہ بھروسہ۔ اور اس کے بعد شیر خوار اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ جی، ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی اور صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے بیچ میں پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی، اور ایک دفعے نہیں، 2 دفعے نہیں، 7 دفعہ ماں نے چکر لگائے وارفتگی شوق میں۔ بیٹے کی پیاس کی تڑپ کو دیکھ کر بے چین ہو کر، اور اس کے بعد جب 7ویں دفعہ آئیں تو دیکھا کہ بیٹے کی ایڑیاں جس جگہ رگڑ رہی تھی زمین کو، وہاں کی زمین گیلی ہے۔ اس مٹی کو ہٹایا تو وہاں سے وہ چشمہ پھوٹتا ہوا نظر آیا جو آج تک انسانوں کی پیاس بجھا رہا ہے، اور جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ کے حکم سے، اس کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق، باپ اور بیٹے نے اس گھر کی تعمیر کی جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے خانہ خدا کہتے ہیں۔ اور وہ کعبے کی دیواریں کھڑی کرتے جاتے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اللہ اس کو اپنا گھر بنا لے، ساری دنیا کا قبلہ بنا دے، یہاں لوگ آئیں اور تیری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی واقعہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم خواب میں بار بار دیکھا کئی دن تک کہ وہ بیٹے کو یعنی اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں خدائے بزرگ و برتر کی راہ میں۔ حضرت ابراہیم نے اس کو اشارہ غیبی سمجھا، اللہ کی مرضی جانا، اور بیٹے سے کہا میرا رب تیری قربانی چاہتا ہے۔ کیا بات ہے! اسماعیل نے کہا سر تسلیم خم ہیں جو مزاج یار میں آئے۔ یہ اطاعت چاری کا جذبہ جو ہے یہ غیر معمولی ہے۔ اسماعیل نے غالب کی زبان میں غالباً یہی کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کون سی ہم اپنے پاس سے کوئی چیز دے رہے ہیں، یہ اسی کی دی ہوئی جان ہے، اسی کی عطا ہے، ہم اسی کو واپس کریں گے۔ اور وہ تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم قربان گاہ کی طرف چلے، رستے میں شیطان نے باپ کو اور بیٹے کو الگ الگ ورغلانے کی لاکھ کوششیں کی۔ باپ سے کہا کہاں قربان کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے شیطان کو دھتکار دیا، پھر اسماعیل کو
वर्गलाया शैतान ने, कहाँ तुम, क्या मैं इनके चक्कर में आ रहे हो, तुम्हारे अभी देखा ही क्या है, अभी तो तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, बहुत कुछ देखना है। लेकिन इस्माइल ने भी उसको धुतकार दिया और इस तरह कुर्बानगाह पे पहुंच गए। अल्लाह को इस्माइल की कुर्बानी नहीं चाहिए थी, बल्कि बाप बेटे की रिज़ाए इलाही और इताअते इलाही की एक शक्ल देखनी थी, एक इम्तिहान से गुजारना था जिसमें वो कामयाब हो गए। और इब्राहीम ईसार और इस्माइल की इताअत गैर मामूली चीज बन गई। बकौल शायर वो फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी कि सिखलाए इस्माइल को किसने आदाब फर्जंद दी। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहीम की इस विताशारी और ईसार को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हुआ। इस्माइल की जगह जानवर भेज दिया जिसकी कुर्बानी हुई और जिसकी इत्तबा और पैरवी करते हुए सिर्फ हज में नहीं बल्कि जिलहिज के महीने में ईद उल अज़हा के मौके पर सारी दुनिया में साहिब निसाब कुर्बानी करते हैं। और उस कुर्बानी के अंदर भी एक पहलू ये रखा गया और बताया गया, और कुरान में अल्लाह ने कहा हमारे पास तुम्हारे जानवरों की कुर्बानी का खून, हड्डियां और गोश्त नहीं आते, बल्कि नीयत की नेकी आती है। तो हज को इस एतबार से भी देखना चाहिए। इसके अलावा ये जो बात है समझने की कि बाप कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, शौहर कैसा होना चाहिए और बीवी कैसे होनी चाहिए, ये हमें हज में देखने को मिलता है। एक और चीज जो बहुत अहम है वो भी हमें समझनी चाहिए। हज बुनियादी तौर पे ईसार, इताअत, कुर्बानी, रिज़ाए इलाही को हासिल करने की अनथक कोशिश का नाम है और सादगी का पैकर बन जाना, ये हज का सबसे बड़ा पैगाम है। वो लोग जो दुनिया में मुतमव्विल हैं, साहिब सरवत हैं, दौलतमंद हैं, हर तरह का ऐश और आराम, बेहतरीन हरीरो दीबा के लिबास क्या बदन पे हैं, जो बेहतरीन जिंदगी गुजारने के आदी हैं, जब वो हज को जाते हैं तो हालत एहराम में दो बिला सिले हुए कपड़ों को पहन कर रहते हैं और वो तमाम हरीरो दीबा के लिबास, वो तमाम बेशकीमत लिबास जो हैं वो सब अलहदा हो जाते हैं। इतना ही नहीं होता बल्कि जब हज कर लेते हैं तो फिर सर के बाल मुंडवाते हैं। सर के बाल हम सब जानते हैं इंसान के यहां तज़ीन, इंसान के यहां हुस्न और खूबसूरती का मयार माने जाते हैं, लेकिन दुनिया की तारीख में यह भी एक अजीब बात है कि वो लोग जो गुलाम होते थे उनको बाल रखने की इजाजत नहीं होती थी। इस तरह से हज के अंदर जब कोई शख्स बाल कटवाता है तो वो अपने आप को खुदा की गुलामी में सुपुर्द करने और पेश करने का ऐलान करता है। एक और चीज जो है, हम कितने ही मालदार हों, कैसे ही शानदार गालीचों पे और कीमती गद्दों पे आराम करते हों, लेकिन जब हम दिन भर की तौबा और इस्तग़फ़ार के बाद, दुआओं के बाद लौटते हैं तो मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं, वो भी जमीन पर, कंकरीली रेत पर, जली हुई पहाड़ियों पर, और कोई ऐशो आराम का सामान नहीं होता। इस तरह से अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि हज जो है वो इंसान के अंदर जो है वो किब्र को
غرور کو ختم کرتا ہے، سادگی کا پیکر بناتا ہے اور ایک طرح سے اس کو ایک ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور کرتا ہے جہاں بلو دی پاورٹی لائن، جو خط افلاس سے نیچے کے لوگ ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں. اور اس طرح حج جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچتا ہے. اور وہ انسان جس نے حج کیا اب شکرانہ ادا کرنے کے لیے، سلامی پیش کرنے کے لیے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جاتا ہے. اور کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور فیضان تھا، جس کی وجہ سے اس نے توحید باری تعالیٰ کو پہچانا، اس نے اسلام کو جانا، اس نے کلمہ طیبہ کو مول منتر سمجھا، اور اس کے بعد اس کے حصے میں وہ نظام اور وہ اسلام آیا جس میں بقول اقبال یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.